آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، کپتان کے ٹاپک پہ. اور کپتان کے ٹاپک پہ کل میں نے بات کرتے ہوئے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک بم پھاڑے گا. الیکشن کمیشن نے وہ بم پھاڑا جس میں کپتان کو چیئرمین شپ سے فارغ کر دیا گیا، نااہل قرار دے دیا گیا. اب حقیقت کچھ بالکل برعکس ہے، اس کے حالات بھی کچھ چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ 5 تاریخ کو کپتان کی گرفتاری ہوتی ہے اور ان کو اڈیالہ جیل میں رکھنے کے بجائے اٹک جیل کے اندر رکھا جاتا ہے. یہ بھی ایک سازش ہے. یہ میں ایک خبر بریک کرنے جا رہا ہوں پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے لیے اور ٹائیگرز کے لیے. اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ جیسے کہ اس وقت تمام قوتیں پشاور اور باقی دیگر حلقوں میں یہ جو تحصیل کے الیکشنز تھے اس کے اندر یہ کام کر رہے تھے اور الیکشن کی تیاریوں میں مصروف تھے، اس کے باوجود پی ٹی آئی وہاں بڑی بھاری اکثریت سے جیتی. نہ صرف جیتی بلکہ فضل الرحمان کے کھلاڑی بھی وہاں سے آؤٹ ہوئے اور ایک میسج دیا گیا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میرے تک اطلاعات پہنچی ہیں کہ جی یہ ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں ماشاءاللہ ہلا گلے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہیں وہ وہاں سے جناب بارات اٹھائیں اور وہاں پہ جا کے اٹک جیل کے باہر بیٹھ جائیں اور نعرے بازی شروع کر دیں اور مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی جائیں اس کو لاہور کو. جیسے کہ لاہور کے اندر ان کا پڑاؤ تھا، لاہور کے بعد بنی گالہ کے اندر ان کا پڑاؤ تھا، اور وہ پڑاؤ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ انتشار کا نشانہ بنا دیا جائے. یہ پلاننگ کی گئی ہے، یہ پلاننگ کی گئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ اٹک جیل، کیونکہ کے پی کے بالکل اندر ہے اور کے پی کے جتنی عوام ہے کپتان کو چاہنے والی وہ ساری عوام وہاں پر آئے اور آ کر زمان پارک کی طرز کے وہاں پر حملے ہو اور وہاں پر یہ مٹھائیاں بانٹیں اور کچھ شرپرست عناصر اٹھے اور اٹھ کر جیل پر دھاوا بول دیں، یا پھر بنی گالہ، یا پھر آپ ماضی کی مثالوں میں لے لیں ہائی کورٹ یا جوڈیشل کمپلیکس کو لے لیں. یہ میں دوبارہ بریک کر رہا ہوں اس چیز کو کہ اس چیز سے انتباہ کیا جائے. تمام پی ٹی آئی کے کپتان کے چاہنے والوں کو یہ میں ایک نصیحت کر رہا ہوں اپنے ذرائع کے مطابق جو میرے تک یہ خبر پہنچی، در حقیقت پی ڈی ایم کی کچھ پلاننگ کا یہ حصہ ہے. آج ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی کپتان کی اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے، وہ بھی ظاہر ہے اس کو فی الفور قبول نہیں کیا گیا، اعتراضات لگا کر کل کی ڈیٹ کے لیے اس کو سماعت کے لیے رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس پہ ہائی کورٹ کا کیا ڈیسیژن آتا ہے. رہی بات بابر اعوان کی، بابر اعوان نے آج بات کی کہ جناب سپریم کورٹ کا یہ جو ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نہ تو یہ نیب کے ملزم ہے کپتان اور نہ ہی کسی اور مقدمے کے ملزم ہے، یہ سپریم کورٹ کے مہمان ہیں اور سپریم کورٹ کے ڈائریکٹ سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے. اور کپتان کو وہاں سے لے کر اٹک جیل سے اسی کمرے میں بٹھایا جائے گا جہاں پہ کچھ نامعلوم افراد نے اٹھایا تھا. بابر اعوان صاحب وہ نامعلوم افراد کون تھے، ذرا ان کا نام بھی ہمیں بتا دیں. پھر آپ نے ذکر کیا کہ جی سترنگی وردی والے بھی نہیں آئیں گے. ارے یہ سترنگی وردی تو بابر اعوان صاحب یہ تو انڈین فوج کی ہے، آپ کس سترنگی وردی کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا یہ بھی اگر آپ دوبارہ بات کریں، میڈیا ٹاک کریں یا کوئی کریں تو وہ بھی ذرا ظاہر کیجیے گا. کیا کہ آپ بڑے ماشاءاللہ 40 سال آپ کو ہو گئے ہیں آپ کو وکالت میں، اور آپ سیاستدان بھی ہیں اور اچھے پولیٹیشنز بھی رہے ہیں، وزیر قانون بھی رہے ہیں، اور اکثر بیشتر آپ ہر بڑی جماعت کے لیڈر کے آپ بڑے قریبی قانون دان ہوتے ہیں. سو اس کے علاوہ جو اس وقت جو ابھی آج پرائم منسٹر ہاؤس میں جیسے کہ شہباز شریف کو میں داد دیتا ہوں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ آج ساری اپنا حصہ لینے کے لیے پہنچی ہوئی تھیں اور وہ اپنا حصہ لے کر کچھ لوگ چلے گئے، کچھ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اور شہباز شریف اس وقت سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم کہ میں آخر کروں تو کروں کیا. اب بات یہ ہے کہ شہباز شریف کا مقصد اس میں یہ ہے کہ کل کو حمزہ شہباز وزیر اعظم آ جائے. اسی طرح آصف علی زرداری کی کوشش یہ ہے کہ کل کو بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم آ جائے. او بھائی ہمیں کسی وزیر اعظم سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ہمیں وہ مسیحا چاہیے جو کہ 25 کروڑ عوام کو نوکریاں دے، 25 کروڑ عوام کو جینے کا رائٹ دے، 25 کروڑ عوام کو زندہ رہنے دے، انسان کو انسان سمجھے، جسٹس ہو عدالتوں میں، تھانوں میں، بازاروں میں انسان کو انسان سمجھا جائے. ہمیں یہ آپ پولیٹیکل لیڈرز نہ دیں. جہاں تک رہی بات اب الیکشن کب ہوں گے، الیکشن بہت لمبے کھینچے جائیں گے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آج اپنے میں اس پروگرام کے اندر اپنے قائرین کے لیے خبر بریک کر رہا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نہ نون لیگ کا کوئی بندہ آئے گا، نہ پیپلز پارٹی کا آئے گا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی سیاستدان آئے گا سابقہ. کیئر ٹیکر ٹیکنوکریٹ یا کیئر ٹیکر کے اندر کوئی ریٹائرڈ جج صاحبان پرائم منسٹر آئے گا اور
یہ جو ابھی آگے پیچھے لوگوں کی ڈیمانڈس ہیں، یہ ہمارا پرائم منسٹر لیں، ہمارا نہیں تو فلانا لیں، یہ بالکل آپ بھول جائیں گے کو آئے گا۔ میں پھر آؤں گا کپتان کے چاہنے والوں پہ، کپتان کے چاہنے والوں کو، ٹائیگرز کو اس وقت اس چیز کا بڑا سمجھ کے چلنا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، عمران خان کو ملاقاتیں بھی کرائی جا رہی ہیں، یہ جو سنسنی خیز افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ہرگز وہ درست نہیں ہیں۔ عمران خان کو وہاں پہ وکلا کی جو ہے ملنے کی سہولت میں موجود ہے، وہاں پہ جس کلاس میں رکھا گیا ہے، ظاہر ہے وہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور وہ اتنے بڑے اس کے فالوور ہیں، انٹرنیشنل ویژن کا وہ آدمی ہے، وہ بالکل محفوظ ہے۔ لیکن یہ سنسنی نہ پھیلائیں، آپ ملک میں افراتفری کی طرف ملک کو نہ لے کے جائیں، عوام کو اکسائیں نہ، مس گائیڈ نہ کریں۔ آج بات کروں گا میں پیمرا کے جو قانون کے اوپر جو قانون سازی ہو رہی تھی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں مریم اورنگ صاحبہ کو، انہوں نے وہ معطل کر دیا ہے۔ لیکن مریم اورنگ صاحبہ آپ سے میری ایک درخواست ہے، وہ جو پرنسپل آفیسر آپ کا بیٹھا ہوا ہے، جاتے جاتے اگر اس کا کیس بھی اگر ایف آئی اے کے حوالے کر دیں مبشر حسن کا، تو آپ بڑی نیکی کریں گے، جن کی وجہ سے نہ جانے کتنے میڈیا ہاؤسز بند ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ اس میں بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کا بھی ذرا نوٹس لیتی جائیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ رہی بات پاکستان کے ہونے والی ٹرین کے حادثہ، یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے، نواب شاہ میں یہ حادثہ پیش آنے والا جس میں 30 جانے اپنی پیارے جو ہیں وہ 30 لوگ کھو چکے ہیں اور اس کے علاوہ لاتعداد لوگ زخمی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرین کی اس پٹڑی کو یہ لکڑی کے گٹکے کے ساتھ، لکڑی کی پھٹی کے ساتھ، جس میں پنجابی میں آپ کو بتانے میں آسانی ہو سکے، اس کے ساتھ ایک ٹرین کی ریل کی اس پٹڑی کو اس کو جوڑا جا رہا ہے اور اس کے اوپر سے آپ ٹرین گزار رہے ہیں۔ او بھائی، یہ ٹرین وہ ٹرین نہیں ہے، یہ بچوں کے کھلونے والی ٹرین نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ٹرین، پوری دنیا میں 90% اس کنٹری کا بجٹ چلاتی ہے جس کنٹری میں بھی ٹرین ہے۔ آج ہمارے پی آئی اے کا حال دیکھیں، آج ہمارے ریلوے کا حالات دیکھیں۔ پھر آ کر خواجہ صاحب کو میں سن رہا تھا، خواجہ سعد رفیق کو، جی ہمیں وقت نہیں ملا، ہمیں ابھی وقت کس کو نہیں ملا؟ وقت تو آپ سب باریاں لے چکے ہو، آپ ایک ایک نہیں 10 دفعہ باریاں لے چکے ہو، لیکن اس عوام کو ہی قربان کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ آپ کے گھروں میں آپ کی گاڑیاں، آپ کی ٹرینیں، آپ کے پلین، آپ کے جہاز، آپ کی مرضی کے جزیرے، تو غریب کہاں جائے؟ غریب، میں بات پھر وہی ہے، سیاست نہیں ریاست، میں صرف بات کرتا ہوں غریب کی۔ آج جو میں نے 2 خبریں بریک کی، اس میں ایک تو یہ کہ اگر اٹک جیل کے بعد پڑاؤ ڈالا گیا تو وہ پڑاؤ کسی انتشار کا شکار ہو جائے گا ماضی کی طرح۔ دوسری خبر میں نے بریک کی ہے کہ کوئی پرائم منسٹر، پولیٹیشنز یا کسی قسم کی ایسی شخصیات نہیں ہوگی، کسی جماعت کی طرف سے نہیں ہوگی، بلکہ ٹیکنوکریٹ یا کوئی جج صاحب ہوں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا، آئندہ اپنے ویلاگ میں مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔